بابا جی ابراہیم خادم بڑی سونی گل کریا کرتے، فرمایا کرتے سن کرو ٹردیا ماں تینوں متا دیوی، کرو ٹردیا ماں تینوں متا دیوی، تیے میری گل دا خاص خیال رکھی، جڑی جگہ تے تیرا خاوند پیر رکھے، جڑی جگہ تے تیرا خاوند پیر رکھے، تیے اس جگہ تے سر دی وال رکھی، سارے جگ دے نال وچ بنے نہ تیری، سارے جگ دے نال وچ بنے نہ تیری، تیے صلح اپنے خامد دے نال رکھی۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آقا فرماتے ہیں تین قسم دے لوگ ایسے، اللہ اللہ تین قسم دے لوگ ایسے جنہاں دی نمازاں انہاں دے کنا تک نہیں پہنچدیاں، انہاں دے کنا تو اوپر نہیں جاندیاں، تین قسم دے لوگ ایسے جنہاں دی نمازاں انہاں دے کنا تو اوپر نہیں جاندیاں۔ اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ، کیا مانا؟ اللہ میری نمازاں قبول نہیں کرنا، انہاں دی بندگیوں دے کم نہیں آئے گی۔ اور کیڑے تین قسم دے بد نصیب نے؟ سب تو پہلا نبی پاک نے فرمایا العبد العابد، نصیحت دوریا غلام جب تک واپس نہیں آئے گا ایدی نماز بھی اللہ کی بار کے اندر قابل قبول نہیں ہوگی۔ اور دوسرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی بیوی جنہیں خامد ہوتے ناراض، ایسی عورت جن نے خامد ناراض کیتا ہے، اللہ اللہ جنہیں خامد ہوتے خفاات ناراض ہے، یہ میرا ہاتھ گزار دیے۔ مسلمانوں میرے پاک نبی نے فرمایا جب تک وہ خامد راضی رہے گا وہ بھی نماز دے کنوں تو اوپر نہیں جائے گی۔ اور تیسرا میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ، اچھی تے کہو پھر کہو درود اندر بخل نہ کریا کر، اے برکت والیاں کڑیاں نے، سعادت والیاں کڑیاں نے، پتہ نہیں زندگی دوبارہ اے رمضان نصیب ہونا ہے کہ نہیں۔ کتنے لوگ جڑے پچھلے سال اس حال اندر درس قرآن سن رہے سن اج شہر خاموشہ پہنچ گئے، اگلا 2018 دا رمضان آئے گا، پتہ نہیں مسلمانوں ساڈے جو کون بہارا دیکھے گا۔ غنیمت سمجھو نہ کڑیاں نو، نبی پاک دی ذات تے درود پڑھو، اللہ دے قرآن دی تلاوت کرو، اللہ نے مال دیتا ہے سخاوت کرو، اللہ کے نام کا ذکر و اذکار کرو، اللہ سے جلال کرو، توبہ استغفار کرو، اے کم نے رمضان کرنے والے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آئیے سنیے ذرا جو میں درج کرنا چاہنا، میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آقا فرماتے جڑی خاتون اندر چار خوبیاں پائیاں جان گیا، اللہ جل جلال ایسی خاتون جنت دے اٹھا دروازے دا داخلہ عطا فرمائے گا۔ جڑی خاتون اندر چار خوبیاں پائیا جائیں، مسلمانوں ذرا سن محبت دنال آمینہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرأة اذا صلت خمسها وصامت شهرها واحسنت فرجها واطاعت بعلها فلتدخل من ای ابواب الجنت شاءت۔ اب آمنہ دلال علیہ السلام نے فرمایا، رحمت کائنات نے فرمایا جڑی بی بی پابندی نال پنج نمازاں پڑھے، جڑی عورت رمضان دے روزے باقاعدگی نہ رکھے، اللہ اللہ اپنی عزت آبرو دی حفاظت کرے، اپنے خاوند دی خدمت کرے، اللہ دے واسطے جنت دے اٹھے دروازے کھول دے گا۔ کنیاں خوبیاں پتہ چلے آ، کوئی ضروری نہیں کہ ولی بندے چ ہوندے نے، عورتاں چ بھی ہوندے نے، اور جویں مرداں چ اللہ دے ولی نے ایویں عورتاں چ بھی اللہ دیاں ولیاں موجود نے۔ کون اللہ دیاں نیک بندیاں نے، کون صالحہ نے، کون اللہ دیاں نیک بندیاں نے، لوگوں جنہاں چ خوبیاں پائیاں جان جڑیاں خوبیاں مدینے دے تاجدار نے دس۔ اللہ اکبر۔ اچھی خاتون کون ہے؟ اچھی عورت کون ہے؟ میرے محبوب نے فرمایا التی تسرہ اذا نظرا، فرمایا جڑی عورت اتنی دنا ہے، اتنی عقل مند ہے،
اپنے خامد دے سامنے اس حال چاہتی ہے کہ بندے دا دل خوش ہو جائے. بندہ حکم دے تو دی اطاعت کرے، فرما برداری کرے. بندہ کرنا ہوئے او دے کر دی مال دی حفاظت کرے، او دی عزت آبرو دی حفاظت کرے، یعنی او دی عزت نو پمال نہ کرے. اللہ اکبر کبیرہ. جنوں دا خاوند اچھا نہیں سمجھدا کہ میرے گھر آئے انہوں گھر نہ آن دے. جتنے دا خاوند پسند نہیں کرتا میری بیوی جائے اتنے قطعی طور تے نہ جائے. میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سب تو اچھی عورت ہے جی دے میرے خوبیاں پائیاں جاندیاں نے. اللہ اکبر کبیرہ. ہر کلمہ گو چاہیے، ہر ماں نو چاہیے، ہر باپ نو چاہیے اپنی بیٹی میرے وسط پیدا کرے اور صاف پیدا کرے، ایسی تربیت کرے، ایسا اخلاق سکھائے. اللہ اکبر کبیرہ. تیری بیٹی جس ماحول اندر جائے اچھا رویہ پیش کرے گی. اللہ دی قسم ہے جدو بیٹی دا رویہ اچھا ہوئے گا نال ماں دی بھی دنیا تعریف کرے گی. یار فلانے گھر نو آئیے انہیں تے آ کے انہوں نے گھر دا منہ ہی توڑ کے رکھ چھڑے ہیں. کیا مانا منہ توڑ دا؟ کہ ماحول ہی بدل چھڑے. تعلیمی ماحول بن گیا، محبت والا ماحول بن گیا، پیار والا ماحول بن گیا. ساس بلائے تھے جی جی کر کے بول دیے، سسر بلائے تھے جی جی کر کے بول دیے، خامد بلائے تھے جی جی کر کے بول دیے. پورا محلہ تعریف کرتا ہے کسی نیک ماپیاں دی چاہیے. کی کہندے لوگ کسی نیک تے جے ایڈی وڈی زبان چلدی ہوئے، ساس نال لڑائی، سورے نال بولدے نہیں. تھوڑے گھر تو نہیں نا کہ ماشاءاللہ اللہ کرے نہ ہی ہوئے. ساس نال لڑائی، سورے نال لڑائی، نندا نال رولا، درانیاں جٹھانیاں نال لڑائی، خامد نال لڑائی. ہائے ہائے گوانڈی بھی سن سن کے تنگ آ جاندے کہندے اللہ معاف کرے فلانے گھر نو آئیے 30 شبرات دی شر لیے ماں کرے کی ہوئے گی. 30 شبرات دی شر لیے تے ماں کرے کی ہوئے گی. ایک بیٹی دی خلق گفتگو نے، ایک بیٹی دے خلق رویے نے ماں بیچاری نے بھی بدنام کر چھڑے. ہاں آئیے آئیے سنیے ذرا، اچھی تربیت کرنی ہے اس اولاد دی. اور لوگوں سنو، صرف ساری ذمہ داریاں عورت ہی نہیں نے، مرد ذمہ داریاں نے. کسے پوچھیا یا رسول اللہ عورت دا کی ساڈے تے حق ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتو تعیمہا اذا تعیمتا، جدو آپ کھائیں بیوی نو کھلا جیسا آپ کھائیں بیوی نو کھلا. اللہ اکبر کبیرہ. آپ اچھا کھانا پسند کرنا بیوی واسطے میں اچھا کھانا پسند کرے کر. اللہ اکبر کبیرہ. اور آپ نے فرمایا تکسوہا اذا تسیتا، جدو اپنے کپڑے بنائے بیوی دے کپڑے بنایا کر. ایسا نہ ہوئے آپ 5 سٹار ہوٹل جو بیٹھ کے مچھی دا آرڈر دیتا ہوئے، بکرے دی کڑھائی دا آرڈر دیتا ہے، آپ ہوتے جا کے بروش کھا رہے، آپ چکن کھا رہے، آپ مچھیاں کھا رہے، آپ طرح طرح دے مہنگے کھانے کھا رہے، اور گھر فون کر دینا تسی آلو مٹر پکا لاؤ. اور گھردیاں نو آلو مٹر تے گزارا کرانے، آپ فشاں کھانے، آپ کڑھائیاں مٹن دے جناب چکن دے کڑھائیاں کھانے. میرے اللہ کو ڈر جا. مدینے دے تاجدار نے فرمایا اذا تعیمتا، ہاں جدو آپ کھائیں انہوں بھی کھلایا کر. انتو تعیمہا اذا تعیمتا، جدو آپ کھائے انہوں بھی کھلا. جدو اپنا کپڑا بنائے، اپنا لباس بنائے، بیوی کا لباس بھی بنایا کر. بیوی اپنی ذمہ داری کا احساس کرے گی، مرد اپنی ذمہ داری کا احساس کرے گا، انشاءاللہ گھر دا ماحول جنت بن جائے گا. دیکھو نا شادیاں تے نا پنڈا تھاواں بڑے مقابلے لگتے ہیں. فلانے نے فرج دیتی ہے نا تے اسی فرج دے نال اوون بھی دینا ہے. اچھا انہاں اوون دیتا ہے، اسی جناب اپنی تینوں دے نال چنیور دا فرنیچر ہٹ دینا ہے. اسی جناب LCD نال دینی، LED دینی. سامان دے مقابلے چل دے سامان دے، اور سامان دے مقابلے نہ کریا کرو، تربیت دا مقابلہ کریا کرو، اخلاق سکھایا کرو، تعلیم دا مقابلہ کرو. بیٹی جا رہی ہے ماشاءاللہ، اگے کے دولے دی کار، پیچھے براتیوں دی بس، پیچھے کاراں دی لینا تے پیچھے 3 ٹرک نے. اس ٹرک چ کی یہ واسطے جناب چودھری صاحب تھی نا ایک گاں دیتی ہے، ایک مجھ دیتی. چلو ماشاءاللہ کیا بات، بلے بلے بھی بلے بلے. اس ٹرک چ کی جناب فرنیچر دا سیٹ ہے، اور کی کئی سیٹ نے، واٹر سیٹ، ٹی
بولو ٹی سیٹ واٹر سیٹ فروٹ سیٹ ٹی وی سیٹ ہر شے سیٹ میاں بیوی کوئی نہیں سیٹ میاں بیوی کوئی نہیں سیٹ اور کی کرن گے تیرے سیٹ جے میاں بیوی نہ ہوئے سیٹ اللہ دی قسمیں جے میاں بیوی دی آپس سیٹیں گے محبت پیار الفت چاہتے میاں بیوی آپس اندر ایک دوسرے کے واسطے حضرات باعث مودت و رحمت نے باعث تسکین نے تے انشاءاللہ ایک ڈنر سیٹ نال کردہ نظام چل جاتا ہے تھوڑے جے سامان نال نظام چل جاتا ہے جے گھر وچ محبت پیار ہوئے جے گھر وچ چاہت ہوئے الفت ہوئے تو جے گھر چ لڑائی صبح شام ادھروں ڈوئی آ رہی ہے ادھروں سینڈل آ رہے ادھروں چمچہ آ رہے ادھروں سلیپر آ رہے حضرات پھر گھر دا ماحول تے جہنم بن گیا نا گھر دا ماحول جہنم بن گیا خاوندو بیوی کو کسی عورت دی تعریف نہ کرنا اگر گھر دا ماحول خوبصورت بنانا ہے بیویو اپنے خاوند دے کول اپنے برادری دے یا خیر برادری دے کسی نوجوان دی تعریف نہ کرنا اگر اپنے گھر دا ماحول خوبصورت بنانا ہے جدو کسی عورت نے کسی مرد دی تعریف کیتی یا کسی مرد نے اپنی بیوی دے منہ تے کسی اور عورت دی تعریف کیتی سمجھ لو اختلاف شروع ہو گیا سمجھ لو اختلاف بولو سمجھ لو اختلاف شروع ہو گیا بدگمانیاں شروع ہو گیا بدزنیاں شروع ہو گیا دراراں شروع ہو گیا گیپ شروع ہو گئے فاصلے شروع ہو گئے او دے دل وچ بھی آئے گا ممیاں نہیں سا رات نو 11-12 بجے کیوں ہوندا ہے نام رات کسی اور بیبے کول جاندا ہے کیوں بھی جاندا کہ نہیں بولو اپنے گھر نو شکوک و شبہات تو پاک رکھو خبردار کسی عورت دی تعریف کرو کوئی جنت دی حور بھی لے کے آؤ تے اپنی بیوی تو بڑھ کے دی تعریف نہ کرنا کیونکہ تیری بیوی تیری زندگی دا حصہ ہے اے تیرا جیون ساتھی ہے اے اور کچھ نہیں تے کم از کم اینا احترام تے کر تیری امی دا انتخاب ہے تیری ماں دا انتخاب ہے اللہ دی قسمیں خوش نصیب او بیٹے بیوی نہیں پسند شکل و صورت نہیں پسند رنگ روپ نہیں پسند مگر کدے دل وچ میل نہیں رہندی اے سمجھ کے سینے لائے کہ میری ماں دی نشانی ہے میری ماں دی نشانی ہے میری اماں لے کے آئی سی اتنی بات ہی کافی اللہ اکبر کبیرہ آؤ سنو مینوں یاد آیا بابے دی گل پھر سنا دے بابے ابراہیم دی اللہ انہاں دی قبر روشن کرے آمین کہو بڑی سونی گل سنا دے سن وہ کہندے سن ایک نا گھر بابا گھر آیا کرے نا تے اپنی نوواں نو پوتیاں پوتے نو ویکھ کے نا اکثر ایک جملہ کیا کرے بلے او گزاریا بلے روز ہی کیا کرے جدو دل خوش ہو جائے کبھی بلے او گزاریا بلے جدو پوتے دیا گلاں چنگیاں لگن پوتیاں سونیاں لگن کھیل دیاں کبھی بلے او گزاریا بلے او وڈی نو جڑی سی نا او بھتیجی لگدی سی اونے ایک دن کول بٹھا لیا کہندی تایا ابو چاہ تین میں پھر پیونی پہلے میں نے دس آ جڑی تو گل کہنا بلے گزاریا بلے سانو نہیں سمجھ آن ڈی بھی وجہ کی ہے کہندا پتر اے نہ پوچھ اے بڑی لمبی چوڑی گل کہندی دادا تایا ابو اج میں پوچھ کے ہی رہنا ہے اج میں تانوں چاہ نہیں دینی محبت سی نا پیار سی اج میں چاہ تانوں بعد دینی میں پوچھنا پہلے دسو بلے گزاریا بلے کی مطلب ہے کہندا پتر گل اے آ بھی جدوں میری شادی ہوئی سی نا تیری تائی نال تے میں انہوں پسند نہیں سا میں انہوں او مینوں گلوں لاوے تے میں اللہ دے شکرانے ادا کراں شکر میرا بھی بیاہ ہو گیا او مینوں گلوں لاوے بھی یہ مگروں لے جائے تے میں شکر کراں بھی یا اللہ چنگا میرا گھر بن گیا وہ ایک دن نا میں سہرے تو لے کے اپنے گھر پہ جاواں تے راج کھوہ آ گیا تے اور سوچدی آوے بھی اینوں نام مراد نو کیویں مگروں لاواں مینوں آندی مینوں پیاس لگی مینوں پانی پیا آ سامنے کھوہ میں پانی پیا کہندا اوتھے میں گیا تے کھوہ تے او ڈول کوئی نہ مینوں کہندی لے میری ڈول نہیں لے لے یہ نال اپنی پگ بن تے پانی کر دے مینوں کہندا میں پگ بننی تے میں پانی واسطے ڈول سٹیا تے او پانی دور کہندی لے میرا دوپٹہ بھی لے لے میں او بنیا تے پانی پھر بھی دور آندی نام رادا گوڈے لا لے کہ فٹ 2 فٹ ہور آپ بھی تھلے ہو جا تے کہندا میں گوڈے لائے باہ لمکائی تو انہیں میرے پیچھے دھکا دے چھڈیا بابا کتنے جا پیا بابا کھوہ جا پیا کہنا کوئی بندہ بکریاں چارن والا ویکھن ڈیا سی انہیں ویکھیا بھی رولا بن گیا بھی بندہ کھوہ ڈگ پیا ہے پتہ نہیں ڈگ پیا ہے کہ سٹیا ہے وہ بھجے انہیں جان چھڑائی یہ گھر چلی گئی
پتہ نہیں کی کر جا کے بہانا لایا انہوں بندے مینوں آ کے کڈیا تے جدوں میں باہر نکلیا ہن میں سوچی جاواں مینوں ہن کی کرنا چاہیے تے سوچدیاں میں فیصلہ کیتا مینوں گزارا ہی کرنا چاہیے مینوں کی کرنا چاہیے مینوں گزارا ہی کرنا چاہیے اب کئی نوں کہہ دے بھاجی گزارا کریا کرو صبر کریا کرو تو کہنے قاری صاحب سانوں تھلے لاؤندے ہو کہ تو نہ لگ تھلے کہنا میں کپڑے سکا کے نہ تو میں شام نو پھر گیا تو جا کے کھتائی جی السلام علیکم وہ ہن سوچے پئی میں تو کیا مر گیا ہونا ہے تو نام مراد پھر آ گیا ہن سوچے پئی بھی ہن گل شروع ہوندی ہے شام دی روٹی کھادی میں گل نہ کیتی عشاء ہو گئی میں گل نہ کیتی شامی لسی پیتی دودھ دا گلاس پیتا میں گل نہ کیتی ہن کمبی جاوے ہن گل شروع ہوندی ہے ہن میرا خلاصہ کھلدا ہے تے میں فیصلہ کیتا سی کہ میں کی کرنا ہے کچھ کہہ دو یار کرنا تو کوئی نہیں پر کہہ تو دیو نا میں فیصلہ کیتا نہیں میں گزارا کرنا ہویا انج صبح ہوئی تو میں اپنی ساس نے کہا تائی سانو پھر اجازت دو پھر اسی ہوں جائیے پتر جاؤ تیاں پتر واسطے ہی سونے لگتے اپنے گھر جاؤ اپنا گھر وساؤ جاؤ میرا پتر اللہ تھوڑی جوڑی سلامت رکھے جاؤ وہ میری بیوی نال ٹر پئی تو جدوں اسی اس خوہ تے آئے نا تو انہیں میرے پیر پھڑ لے کہندی اللہ دے بندے میں ظلم دی اخیر کر دیتی پر تو صبر دی اخیر کر دیتی میں ظلم دی انتہا کر دیتی تو صبر دی انتہا کر دیتی اگر میرا خون حلال دا ہویا تو میں زندگی پر تیری نافرمانی نہیں کرا گی جو تو میرے نال پیار محبت دا سلوک کر لے حضرات سنیے ذرا کہنا پتر اس دن دا گزارا کیتا ہے آ نوہ پھردیاں نے آ پوتیاں پوتے پھردے نے آ پتر میرے گھر بنائی پھردے نے اس دن دا میرا گزارا کیتا تے اللہ میرے گھر رونقاں لا دیتی ہن تہاڈا کی صلاح ہے کر لو گے گزارا مال کے کائنات دا قرآن اعلان کر رہا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا وبث منہما رجالا کثیرا خالق کبریاء نے فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ اس اللہ تو ڈر جاؤ جس اللہ پاک نے تم ایک جان جو پیدا کیتا ہے وہ خلق منها زوجها وہ دی بیوی پیدا کیتی ہے وبث منہما رجالا کثیرا اللہ پاک نے کثیر تعداد اندر مرد عورتوں پیدا کیتے اللہ پاک نے کتنی مخلوق بسائی اور پھر اللہ پاک نے فرمایا واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام اس اللہ ذوالجلال کو ڈر جاؤ جدے نام نال سوال کر دو اللہ کو ڈر جاؤ رشتہ داریاں دے معاملے اندر بھی رشتہ داریاں دے معاملے چ اللہ کو ڈر جاؤ اللہ اکبر کبیرہ مسلمانہ تیری بیوی بہنوں بھرا چھوڑ کے آئی تیری بیوی ماں باپ دامن چھوڑ کے آئی تیری بیوی تیرے واسطے کتنی بہاریں چھوڑ کے آئی اللہ اکبر کبیرہ نظر انداز نہ کریا کر قربانیاں اور میں اپنی بہنوں نوں عرض کراں گا یہ تیرا شوہر سویرے جاندا ہے شام تک محنتاں مزدوریاں کردا ہے بچیاں دا پیٹ پالن واسطے بیوی بچیاں دا پیٹ پالن واسطے انہی محنتاں کر رہے انہی مشقتاں کر رہے دکانداریاں کر رہے ملازمتاں کر رہے اللہ اکبر کبیرہ اور صرف اپنا پیٹ پالنا ہوئے ایک گھنٹہ کم کر کے اپنی روٹی میں پیسے بنا کے سارا دن عیش کرے نہیں سارا دن گرمی اندر بیچارہ اپنی جان مار دے کدے واسطے بیوی اور بولو تو صحیح بیوی اور بچیاں واسطے تے جدو بندہ پسینوں پسینی کر جائے تے بیوی جاندے تلخ تے گندے بدبودار جملے بولے کی خیال بندے دا دل ٹوٹدا ہے کہ نہیں ٹوٹدا ہے بندے دا دل ٹوٹ جاندا ہے اگر چاہندے ہو
کہ ساڈے گھر دا ماحول جنت نما بنے. اپنی زبان دے اندر مٹھاس پیدا کرو, اپنی طبیعت اندر نرمی پیدا کرو, ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا جذبہ پیدا کرو, پھر انشاءاللہ گھر دا ماحول جنت نما بن جائے گا. اے تزکیہ نفس پروگرام مرکزی جمعیت اہل حدیث سٹی شیخ پورا اور اہل حدیث یوتھ فورس مرکز راوی روڈ, اللہ ذوالجلال میرے احباب دی محنت قبول فرمائے. آمین تو کہہ دو, ٹلی ٹلی آمین کہہ دو, خیر ہے. اللہ میرے احباب دی محنت قبول فرما, اللہ میرے ساتھیوں دی محنت قبول فرما. حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ, اللہ انہوں نے صاحبزادگان دی محنت قبول فرما. بھائی عزیز صاحب نے پتا چلیا طبیعت ٹھیک نہیں مگر پھر بھی تشریف لے آئے. اللہ تعالیٰ عزیز الرحمان صاحب نے مکمل شفا یاب فرمائے. اور بھائی حافظ عثمان صاحب نے دے والد گرامی, اللہ پاک انہوں نے کر جنت اندر بنائے. اور حضرت حافظ عبداللہ شیخ پوری, اللہ پاک انہوں نے قبر بھی جنت کا باغ بنائے. اور جتنے علماء دین دی خدمت کر دے اس جہان فانی تو چلے گئے, اللہ انہوں نے قبر جنت دے باغ بنائے, بکائے نور بنائے, روضۃ من ریاض الجنہ بنائے. اور مولا کریم جتنے بیمار نے میرے بھائی میری بہناں, اللہ سب نے صحت تندرستی عطا فرمائے. فقیران آئے صدا کر چلے, میاں خوش رہو ہم مسافر ہیں دعا کر چلے. سوال تو دوسرا ہے ماہ رمضان رب کے تیرا آنا مبارک. ہوئے وہ بھی سنانا جی ضرور جی, ڈیمانڈ. اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے تو تم دونوں میں کوئی گناہ نہیں کہ وہ بدلہ دے. مجھے اس کی سمجھ نہیں آ رہی. غیر اللہ کا کھانا منع ہے, لیکن جو لوگ عام ختم دلا دیتے ہیں. حضرات اصل بات یہ ہے, ایک ہے وہ کھانا جو اللہ کے سوا مخلوق میں سے کسی کے نام کا پکارا جائے کہ یہ فلاں کے نام کا ہے, یہ فلاں ہستی کے نام کا ہے, یہ فلاں شخصیت کے نام کا ہے, وہ اس زمرے میں آئے گا. وما اہل بہ لغیر اللہ, اس آیت کے زمرے میں آ کر وہ کھانا قطعی طور پر حرام ہے, حلال نہیں ہے. ہاں جو اللہ کے نام پر دیا جائے وہ حلال ہے, غیر اللہ کے نام پر پکارا جائے وہ کبھی حلال نہیں. اور دوسرا انداز ہے کسی کے اصالے ثواب کے لیے, مثال کے طور پر کسی نے دیو پکائی, جو میرے والد صاحب فوت ہو گئے تھے, میں نے ان کے اصالے ثواب کے لیے, مسکینوں کے لیے, طالب علموں کے لیے پکائی ہے, ایسا کھانا جائز ہے. لیکن یہ فلاں کے نام کی ہے, یہ فلاں کے نام کی ہے, یہ کھانا حرام ہے. دوسرا, کھانا سامنے رکھ کر مخصوص آیات کو جس کا نام ختم دیا جاتا ہے, مخصوص آیات کو پڑھنا. سب سے پہلے میرے مسلمان بھائیوں اور میری مسلمان بہنوں, ہم نے یہ تلاش کرنا ہے کہ ہمارے آقا کا طریقہ کیا ہے. کیا زندگی بھر نبی پاک نے کسی صحابی کے گھر میں سامنے کھانا رکھ کر ختم پڑھا ہے؟ کسی صحابی کے گھر اپنے گھر میں سامنے کھانا رکھ کے مخصوص آیات پڑھ کے کیا آپ نے پڑھا ہے؟ جب آپ نے نہیں پڑھا تو مجھے اور آپ کو کس نے اجازت دی ہے؟ ہاں, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کھانا سامنے رکھ کر ثابت ہے تو بسم اللہ ثابت ہے. کیا ثابت ہے؟ ثابت ہے تو بسم اللہ. لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ, اللہ رسول سے آگے نہ بڑھو, دین میں اپنی مرضی نہ چلاؤ. تو بات سمجھ آئی ہے؟ بولو, یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. حضرات ایتیں بھی اچھی ہیں, قرآن بھی اچھا ہے, کھانا بھی اچھا ہے, کھیر بھی اچھی ہے, پستہ بادام بھی اچھا ہے, ہر چیز اچھی ہے, مگر طریقہ اچھا نہیں. طریقہ کیوں نہیں اچھا؟ اس پر مدینے کے تاجدار کی مہر نہیں ہے, اس لیے یہ کھانا ٹھیک نہیں ہے. دوسرے کھانا کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا کہ جو غیر اللہ کی نیاز ہے وہ ٹھیک نہیں ہے, وہ حرام ہے. خون حرام, مردار کا گوشت حرام, غیر اللہ کے نام کا حرام. اللہ تعالی حرام سے بچائے اور حلال نصیب فرمائے. اور کوئی بات؟ ایک کہتے مکے مدینے والی سناؤ, دوسرے کہتے رمضان والی سناؤ, دسو کیڑی سننی ہے؟ اے ماہ رمضان, اے رب کے مہمان, تیرا آنا مبارک ہو. جنہ روزے رکھے نے خوش ہو کے کہو سبحان اللہ.
کسی بھی مسلک نال تعلق عقیدے نال تعلق ہو سبحان اللہ میں محبت نال بنائے تو محبت نال سن میں عقیدت نال بنائے تو عقیدت نال سن اے ماہ رمضان اے رب کے مہمان تیرا آنا مبارک ہو رکھیں گے روزے کہو انشاءاللہ حال گونج جائے پھر کہو رکھیں گے روزے پڑھیں گے قرآن تیرا آنا مبارک ہو تو رحمت کا مہینہ ہے تو بخشش کا خزینہ ہے تو رحمت کا مہینہ ہے تو بخشش کا خزینہ ہے جھڑ جائیں گے گناہ بنے گی نیکیاں جھڑ جائیں گے گناہ بنے گی نیکیاں تیرا آنا مبارک ہو اے ماہ رمضان اے رب کے مہمان تیرا آنا مبارک ہو منتظر تھے تیرے ایمان والے منتظر تھے تیرے ایمان والے قرآن والے خوش ہو کے کہو سبحان اللہ ہیں یہ مطلب ہے میں اگلے ہور نویں بناواں شیر یہ بابے شیخو پوری کو وال سکھیا نا انہوں نے اے 500 نوٹ نواں نواں آیا سی بھائی عزیز رحمان صاحب کو پتہ ہے ایک عرس تے میں تے بابا جی جلسہ کرن گئے رائے پور پونے 2 گھنٹے بابا جی نے خطاب کیتا تو جب میں نے پیر صاحب کا نام بلایا کہ سید نظر شاہ صاحب اب تشریف لاتے ہیں صدارتی کلمات سے نوازتے ہیں شاہ صاحب جب کرسی پہ آئے تو کہنے لگے میں اپنے مریدوں پر ناراض ہوں 2 گھنٹے حضرت نے خطاب کیا اتنا قرآن سنایا اور تم نے کوئی خدمت نہیں کی اٹھو میرے سارے مرید اٹھو 500 کا نوٹ نواں نواں آیا سی اتنے ماشاءاللہ امت مسلمان کا مقابلہ پہ گیا انہیں کہ اسی بہتے دینے ہو کہنا اسی بہتے دینے اینے ماشاءاللہ 500 دے نوٹ ہو گئے حضرت بابا جی اللہ نے دی قبر جنت دا باغ بنائے جدو کٹھے ہو گئے نا فرمان لگے شاہ جی یہ میرے نے انہوں نے کہا جی تواڈے نے انہوں نے کہا میں نے اختیار ہے انہوں نے کہا جی تانوں اختیار ہے کہندے جی لے بابا جی فرمان لگے پیسے میرے نے میرے واسطے کٹھے ہوئے نے میں انہاں دا مالک ہاں جتھے چاہواں خرچ کر سکنا میں سارے پیسے ہدیتاً پیر صاحب نے دینا تے ماشاءاللہ نظری شاہ صاحب نے ہوئی جے پھڑے تے انج جیب چ پا لے جویں میں 500 کا نوٹ جی ساری بات منتظر تھے تیرے ایمان والے قرآن والے ایمان والے قرآن والے تو پیارا رب کو تو پیارا سب کو تو پیارا رب کو تو پیارا سب کو ہو تجھ پہ قربان میرا دل میری جان ہو تجھ پہ قربان میرا دل میری جان تیرا آنا مبارک ہو اے ماہ رمضان اے رب کے مہمان تیرا آنا مبارک ہو بڑا پیارا جملہ ہے تیری ہر رات پیاری ہے تیرا ہر دن نرالا ہے پنڈا جاؤ شہراں جاؤ محلے جاؤ عشاء دا ٹائم ہوئے گلیاں چو قرآن دی آوازاں مسجداں چو قرآن دی آوازاں مکاناں دی چھتاں تو قرآن دی آوازاں دیاں نے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فلا صدق ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمتع أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى
قرآن دی آوازاں دی عطات میں نقشہ کھچیا ہے تیری ہر رات پیاری ہے تیرا ہر دن نرالا ہے تیری ہر رات پیاری ہے کٹوتی تو نہیں کرو گے تیری ہر رات پیاری ہے تیرا ہر دن نرالا ہے کیوں تجھی میں آیا ہے رب کا قرآن تیرا آنا مبارک ہو اے ماہ رمضان اے رب کے مہمان تیرا آنا مبارک ہو اور مدینے دا انہاں کیا سی اور میں سنا ہی دینا سنا دے تھکے تو نہیں ہو جڑا تھکیا میرے کو پیسے لے لوے ہے تھکے تو نہیں نا مدینے کے در و دیوار اور بازار اچھے ہیں جڑا نا سبحان اللہ کرے اللہ کر کو دا موبائل بند ہو جائے میں تے اپنا سویر دا آپ ہی کیتا کسی وجہ تو اللہ کر کو تہاڈا بھی ہو جائے مدینے کے در و دیوار اور بازار اچھے ہیں اور بازار اچھے ہیں پھولوں کے تو کیا کہنے وہاں کے خار اچھے ہیں وہاں کے خار اچھے ہیں مدینے کے در و دیوار اور بازار اچھے ہیں اور بازار اچھی ہے وہاں ہر چیز اچھی ہے زمانے بھر کی چیزوں سے اونچی کہو وہاں ہر چیز اچھی ہے زمانے بھر کی چیزوں سے یہاں کے اچھوں سے یہاں کے اچھوں سے وہاں بیمار اچھے ہیں وہاں بیمار اچھے ہیں مدینے کے در و دیوار اور بازار اچھے ہیں اور بازار اچھے ہیں بڑا پیارا جملہ ہے یہ نبی پاک دے صحابہ دے فرمانے سننا ذرا میرے آقا کہ سب ساتھی اچھے ہیں مگر ان میں سبحان اللہ دی آواز نہیں آئی اچھی کہو بتی دی لوڈ شیڈنگ ہو جائے پر سبحان اللہ دی لوڈ شیڈنگ نہیں ہونی چاہیے تھی میرے آقا کے سب ساتھی اچھے ہیں مگر ان میں لیٹے ہیں جو پہلو میں سوئے ہیں جو دامن میں وہ دونوں یار اچھے ہیں وہ سارے یار اچھے ہیں پوچھتے کیا ہوں مدینے سے میں کیا لایا ہوں پوچھتے کیا ہوں مدینے سے میں کیا لایا ہوں اپنی آنکھوں میں مدینے کو بسا لایا ہوں پوچھتے کیا ہو مدینے سے میں کیا لایا ہوں اپنی آنکھوں میں مدینے کو بسا لایا ہوں دل بھی میرا ہے وہی جان بھی میری ہے وہی لاش کو اپنے کاندھوں پہ اٹھا لایا ہوں پوچھتے کیا ہو مدینے
کیا لاؤں. کدھر جانا اٹھ گیا ہے وہ بیلیا راضی ہے. دسو ہوں میرا پسینہ نکلایا تو وہ پسند نہیں آئی. وہ کہنا وہ ہور سننی سی کہنا یہ بھی سنا تو ہور بھی سنا. چلو بھائی میرا بھی روزہ ہے میں بھی تواڈے نال ہی سحری کھادی اللہ دی توفیق نال تے افطاری بھی میں تواڈے نال ہی کرنی. میں کہڑا 3 گھنٹے پہلے کر لینی ہے. اللہ تعالیٰ میری تواڈی حاضری قبول فرمائے سحری افطاریاں قبول فرمائے محبت پیار قبول فرمائے. انہاں میری بہنوں کا بھی حوصلہ ہے جنہیں ماشاء اللہ تمہیں کھانا پکایا کھلایا اور تواڈے واسطے لسیاں بنائیاں تواڈے واسطے ماشاء اللہ پروٹھے پکائے تو پھر درس بھی سنیا. آؤ ہن بیماراں واسطے دعا کریے فوت شدگان واسطے بخشش دی دعا کریے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین.